11 रजब मंगल के दिन जो बंदा अल्लाह की ये लाडली तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह का लाडला बन जाता है। हर दुआ उसकी जरूर कबूल होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, रजब के महीने की फजीलत हर कोई जानता है। ये एक नेक और बाबरकत महीना है जिसका पूरा साल इंतजार किया जाता है। इस दिन की अजमत और फजीलत के बारे में जो लोग जानते हैं वो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर 11 रजब मंगल के दिन रब को राजी करने में लग जाते हैं। अल्लाह वालो, आप जो चाहो पढ़ सकते हैं, किसी चीज से रोक टोक नहीं, लेकिन 11 रजब मंगल के दिन चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ 1 मिनट निकाल कर हाथ की 3 उंगलियों पर यह वजीफा पढ़ लेना, क्योंकि ये वजीफा सिर्फ 1 मिनट का वजीफा है। कमालात इतने ज्यादा हैं कि आप पूरे साल के रिस्क और दौलत से मालामाल हो जाएंगे। पूरे साल की कामयाबियां आपके कदमों में आ जाएंगी। जिस हाजत के लिए आप दर दर की ठोकरें खाते हैं वो हाजत आपके कदमों में आ जाएगी। प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज 11 रजब का दिन है और आज जो है मेरे भाइयों मेरी बहनों मंगल का दिन है। घर का बच्चा बच्चा करोड़पति बन जाएगा इंशाअल्लाह। ऐसा वजीफा आपको बतलाने लगा हूँ। फकीर भी, अगर सड़क पर कोई फकीर बंदा भी ये वजीफा आज के दिन पढ़ ले, मेरे साथियों भाइयों बहनों, इसकी किस्मत एक दिन के अंदर अंदर बदल जाएगी। हाजतों को पूरा करना चाहते हो, किस्मत को वजीफा पढ़ते ही बदलना चाहते हो, तो साथियों दोस्तों भाइयों बहनों, चलते फिरते ये वजीफा आज के दिन में किसी भी वक्त पढ़ लेना। दुनिया के किसी भी मुल्क में आप लोग मौजूद हो, मेरी ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को साथियों भाइयों बहनों पूरी वीडियो देख लेना। इस अमल को पहले समझना, समझने के बाद फौरन जैसे ही ये वीडियो मुकम्मल हो जाए, इस वीडियो को देखने के फौरन बाद ये वजीफा पढ़ लेना और अल्लाह पाक से जो भी मांगना हो मांग लेना। मिनटों और सेकंडों में इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो हाजतें मुरादें पूरी हो जाएंगी। जो भाई बहन कहते हैं हम वज़ाइफ पढ़ते हैं, हम वजीफा जो भी पढ़ते हैं असर नहीं करता, हमें फायदा नहीं होता, हमें कोई ऐसा अमल बताए कि हम सुबह वजीफा पढ़ें और शाम तक हमारी जिंदगी में पैसा आना शुरू हो जाए, शाम को पढ़ें तो सुबह तक हमारे हालात बदल जाएं, तो साथियों भाइयों बहनों, आज बाबरकत दिन है, मौका है, ये मौका फिर ना मिलेगा। सब कुछ मिलेगा लेकिन ये मौका अगर आपने गवा दिया साथियों भाइयों बहनों तो सारी जिंदगी पछताओगे। आज तक मेरे भाइयों मेरी बहनों किसी वजीफे से, किसी अमल से अगर आपको फायदा ना मिल सका तो मेरा बताया हुआ ये छोटा सा वजीफा चलते फिरते पढ़ लेना, इंशाअल्लाह हाजतें मुरादें मिनटों में पूरी होंगी। किस्मत के बंद दरवाजे अगर वजीफा पढ़ते ही ना खुल जाएं तो फिर आकर मुझे कहना ये वजीफा आपको साल में एक ही दिन पढ़ना है, यानी कि आज के दिन 11 रजब के दिन मंगल का दिन है। साथियों मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपकी ऐसी ऐसी हाजत और ऐसी ऐसी मुरादें पूरी होंगी कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी कि ये अचानक कैसे हुआ। साथियों मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस वजीफे को मैंने 2021 में 22 में मैंने हजारों लोगों को अपनी जिंदगी में ये अमल बताया और लोगों ने जब ये अमल मेरे बताए हुए तरीके पे पढ़ा, जब भी मैंने किसी को भी ये अमल बताया और उसने मेरा बताया हुआ वजीफा किया और खुद भी मैंने ये वजीफा 11 रजब का वजीफा 2 साल तक मैंने पढ़ा है और आज भी ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। वजीफे में ऐसे नहीं पढ़ता हूं, मेरी एक आदत है, मैं सुकून से वक्त निकालता हूं और आप भी आधे मिनट का सुकून से वक्त निकालिएगा, क्योंकि घंटों मिनटों बैठकर नहीं पढ़ना, सिर्फ आधे मिनट का ये अमल आपको आज के दिन करना है। चाहे तो इसी अमल को 2-3 मरतबा भी कर सकते हैं, क्योंकि एक मरतबा हो सकता है अगर आप लोग पढ़ें तो कोई कमी पेशी रह जाए, कोई गलती हो जाए, कोई आप लोगों के जहन में हो कि मैंने कोई गलती ना कर दी हो, तो आप लोग 2-3 बार रिपीट भी कर सकते हैं। आज के दिन अगर घर में हो तो वहां पढ़ लें, दुकान में हो तो वहां पढ़ लें, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी मौजूद हो, सुकून से इत्मीनान से तसल्ली से बैठ जाइएगा। अपने हाथों में तस्बीह पकड़ के, तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर काउंट कर लीजिएगा। दोस्तों भाइयों बहनों, बड़ा कमाल का वजीफा है ये। तमाम के तमाम वज़ाइफ जो मैं आज आपको मंगल वाले दिन के अमल में 11 रजब के अमल में बताऊंगा, आप लोगों को ये ऐसा अमल आजमूदा बताने लगा हूं कि हजारों लाखों लोग अपनी जिंदगियों में इस अमल को पढ़ते साथ ही अपनी हाजतें मुरादें पूरी कर चुके हैं। लोगों ने एक एक दिन में लाखों रुपए हासिल किए हैं। 11 रजब के इस अमल को पढ़ने के बाद मैंने अपने कई दोस्तों को, रिश्तेदारों को जब ये वजीफा बताया, ऐसे ऐसे लोग थे कि घरों में एक वक्त की रोटी तक मुयस्सर न थी, भूख थी, अफलास थी, फाके थे, घरों के अंदर बच्चे भूखे थे। जब 11 रजब आया और मेरा बताया हुआ वजीफा उन्होंने पढ़ लिया, झोलियां उठा उठा कर दुआएं दी हैं कि आपने कोई ऐसा अमल बताया है, कोई ऐसा वजीफा बताया है कि हमारी हाजतें मुरादें पूरी हो गई, हमारी मुश्किलातें फौरन अल्लाह पाक के हुक्म से हल हो गई। लोगों के ऊपर कर्जे थे, कर्जदारों ने आखिरी वार्निंग दी हुई थी कि हमें बस किसी भी हाल में हमारे पैसे लौटा दो, हमें अपने पैसे वापस चाहिए। जाहिर है जिसकी रकम होगी वो तकाजा करेगा, तो एक दिन में अपने कर्जे अदा किए। एक दिन में इसी वजीफे को पढ़ने के बाद इतनी दौलत, इतना पैसा उसको शाम तक मिल गया। 11 रजब का ये वजीफा पढ़ते ही कि उन्होंने अपने कर्जे खुद अदा कर दिए। तो एक मरतबा आज के पूरे दिन में कहीं भी मौजूद हो, दरूद पाक पढ़ के ये अमल का आप लोग आगाज करना। दरूद शरीफ कोई भी पढ़ लेना, किसी भी जगह मौजूद हो, इससे
कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सुकून से इत्मीनान से बैठ जाइएगा। आधे मिनट का वक्त पहले से निकाल लीजिएगा इस अमल को पढ़ने के लिए। वो आधे मिनट ऐसे हो कि इस दौरान आपकी पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान सिर्फ वजीफा पढ़ने पर हो। ऐसा ना हो कि वजीफा पढ़ते हुए आप लोग फोन पर बातों में लगे हुए हो, मेरी बहनें घर के कामों में लगी हुई हो। तो इस तरह अक्सर करते भी हैं। आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि साथियों, भाइयों, बहनों, जितनी तवज्जो से, जितने दिल से, जितने यकीन से अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए पढ़ोगे तो झोलियां भर जाएंगी इंशाअल्लाह। बेदिली से, बेतरतीबी से पढ़ोगे तो कोई फायदा ना होगा। सच्चे दिल से हमेशा वज़ाइफ पढ़ा करो और शुरू में दुरूद पाक लाजमी पढ़ना, आखिर में भी दुरूद पाक पढ़ना है। और अमल जैसे ही खत्म हो, ये आधे मिनट का इस अमल को मुकम्मल करने के बाद, पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से दुआ जरूर मांगनी है। जब दुआ मांगने का वक्त आता है तो आप लोग कहते हो बस हमने वजीफा पढ़ लिया, बस काफी है, अब हम मांगते रहेंगे। दुआ भी हम मांग लेंगे बाद में किसी वक्त में, ऐसा आपको नहीं करना। दुआ भी आपको लाजमी करनी है। ये वजीफा दोस्तों, भाइयों, बहनों, बड़ा ही कमाल का वजीफा है और बड़ा ही मुजर्रब वजीफा है। मंगल वाले दिन के इस अमल में साथियों, भाइयों, बहनों, बड़ा ही खास वजीफा है और ऐसा पावरफुल अमल है मेरे भाइयों, मेरी बहनों की इंशाअल्लाह हाजतें, मुरादें मिनटों में पूरी होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक ने चाहा तो ऐसी ऐसी जगह से रिज्क आना शुरू होगा, दौलत आना शुरू होगी, आपकी अकल हैरान रह जाएगी। मेरे भाइयों और बहनों, आज का वजीफा अल्लाह ताला के बाबरकत नामों का वजीफा है। ये बहुत ही आसान सा और मुजर्रब वजीफा है जिसे आपने 11 रजब मंगल के दिन करना है इंशाअल्लाह। जिस दिन आप ये करेंगे उसी दिन आपका काम हो जाएगा। जिस मकसद के लिए भी ये करेंगे आपका वो मकसद पूरा हो जाएगा। हर मकसद की तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने अपनी मोहब्बत को सबसे मुअज़्ज़ज़, महसूल और अजीम नेमत करार दिया है। मैं उसी की तारीफ करता हूँ और खाने पीने की नेमत पर उसी का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं और वो तमाम नकाइस व अय्यूब से पाक है। उसने इंसान को एक उछलते हुए पानी से पैदा किया जो पीठ और सीने के दरमियान से निकलता है। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी और सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं जिन्होंने हिदायत, नूर और नक्स के अय्यूब के पाकीज़ा करने की दावत दी। अल्लाह उन पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबा पर रहमतें नाजिल फरमाएगा। अल्लाह से मोहब्बत करना ईमान का तकाजा है और उस वक़्त तक तौहीद मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक बंदा अपने रब से मुकम्मल मोहब्बत न करे। और ना तो मोहब्बत की इससे ज्यादा वाज़े तहदीद की जा सकती है, ना ही उससे बेहतर तारीफ हो सकती है। और अल्लाह के सिवा कोई भी ऐसी जात चीज नहीं जिससे मुकम्मल तौर पर मोहब्बत की जाए। अल्लाह ताला की मोहब्बत की शान जैसी कोई शान नहीं, क्योंकि खालिक व मौजूद से ज्यादा दिलों को कोई चीज महबूब नहीं। तू इलाह है, माबूद बरहक है, वली है, मौला है, रब है, तदबीर करने वाला है, रिज्क देने वाला है, मौत व हयात का मालिक है और उसी की मोहब्बत दिलों की नेमत है। रूह की हयात है, नफ्स का सरूर है, दिलों की गिजा है, अक्लो कनूर है और आंखों की ठंडक है और अंदरूनी अमारत है। और मुखलिस दिल, पाकीज़ा रूह और अक्ल सलीम के मुताबिक अल्लाह की मोहब्बत, उससे उनसीयत और उसकी मुलाकात का शौक से ज्यादा खूबसूरत, पाकीज़ा, राजदार और बेहतर नेमत और कोई नहीं। और इंसान जितनी ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता है उतनी ही ज्यादा ईमान की लज्जत और मिठास हासिल होती है। और जिसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाए, अल्लाह उसे दूसरों की मोहब्बत, डर और उन पर तवक्कल करने से उस बंदे को बेनियाज कर देता है। और सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत ही एक ऐसी चीज है जो दिलों को बेनियाज कर देती है, हाजतों को पूरा करती है और भूख को खत्म कर देती है। यहया बिन माज फरमाते हैं, जब उसकी माफी तमाम गुनाहों को ढांप लेती है तो उसकी रजा का क्या आलम होगा, और जब उसकी रजा उम्मीदों को समेट लेती है तो उसकी मोहब्बत कैसी होगी। और जब उसकी मोहब्बत का ये आलम हो कि वो अक्लों को हैरान कर दे तो उसकी मुअद्दत कैसी होगी। और उसकी मुअद्दत तो सब कुछ भुला देगी तो उसका लुत्फ कैसा होगा। और अगर अल्लाह ताला की मोहब्बत के बगैर उसे वो सब कुछ मिल भी जाए जिससे इसे लज्जत हासिल हो, तब भी उसे अमन व इत्मीनान और सुकून नहीं मिल सकेगा। और आंखों का नूर, कानों की समात, नाक का सूंघना, जबान का बोलना और इन तमाम नेमतों के खत्म हो जाने से इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी तकलीफ दिल से अल्लाह की मोहब्बत निकल जाने से होगी। बल्कि अगर दिल अपने हकीकी खालिक व मालिक और माबूद की मोहब्बत से खाली हो जाए और रूह मुर्दा हो जाए तो वो जिस्म की खराबी से कहीं ज्यादा नुकसानदेह है। हकीकी मोहब्बत यह है कि आप खुद को मुकम्मल तौर पर उस जात के हवाले कर दें जिससे आप मोहब्बत करते हैं, यहां तक कि आपके पास कुछ ना रहे। और अल्लाह की सच्ची और हकीकी मोहब्बत वो है जो दीगर तमाम मोहब्बतों पर गालिब और मुकद्दम रहे। और बंदे की तमाम तर मोहब्बतें उसी अल्लाह की मोहब्बत के ताबे व तहत होनी चाहिए, उसी में बंदे की सआदत और कामयाबी है। अल्लाह की मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिससे इंसान दुनिया और माफिया की हर परेशानी और दुख से आजाद हो जाता है। अल्लाह की मोहब्बत के सरूर में इंसान दुनिया और उसकी लज्जतों से बेनियाज
ہو جاتا ہے۔ اللہ کی محبت انسان کو دنیا والوں اور اس کی تلخ باتوں سے بھی بے نیاز کر دیتی ہے، یعنی انسان کو پرواہ نہیں رہتی کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ وہ صرف اللہ کے احکام کو پورا کر کے اللہ کی محبت حاصل کرنے کی پرواہ کرتا ہے۔ جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کا دل و دماغ ہمیشہ اللہ کی باتوں اور اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، وہ اللہ سے ملاقات کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے لیے نماز بوجھ کیوں ہوگی؟ نماز بھی تو اللہ سے ملاقات ہی ہوتی ہے۔ پھر اللہ سے محبت کرنے والے شخص کو اللہ سے منسلک ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے، چاہے وہ کعبہ ہو یا اللہ کا کلام قرآن ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ اللہ سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ سے محبت ہر چیز اور ہر ہستی کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں، یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کے لیے اللہ کی محبت ہر دوسرے کی محبت پر مقدم ہو، اور کسی بھی چیز کی محبت انسان کے دل میں یہ مقام و مرتبہ نہ حاصل کر لے کہ وہ اللہ کی محبت پر اسے قربان نہ کر سکتا ہو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مانند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تو تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ اس آیت میں اللہ اپنا فیصلہ ہمارے سامنے لے آئے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہمیں ہٹا کر دینداری کی نعمت اور پیشوائی کا منصب کسی اور گروہ کو عطا کر دے۔ اگر دنیاوی چیزوں کی محبت ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ ہو جائے تو ہمیں اللہ کے اس فیصلے سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے اتنی زیادہ محبت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی ہی نہیں بلکہ زندگی بسر کرنے کے تمام لوازمات بھی عطا کیے ہیں۔ ایمان، صحت اور تندرستی، علم اور حکمت، توانائی اور عقل، رزق اور رہائش، غرض یہ کہ اس کی عنایات کا شمار کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس ان گنت نعمتوں کے عطا کرنے والے سے ہی محبت نہ کریں؟ کہیں ہم ان نعمتوں کو اپنا حق تو نہیں سمجھ بیٹھے؟ اگر ہم ان نعمتوں کو اللہ ہی کی طرف سمجھتے ہیں تو ہمارے دل میں ضرور جذبہ و محبت، احسان مندی کثرت سے پیدا ہوگا، یعنی ہم سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرنے لگے۔ شرط محبت اطاعت رسول، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی لوگوں سے کہہ دو اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسول اس لیے بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو سیدھی راہ اور نیکی کی طرف ہدایت کرے، اور جو کوئی بھی رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ہدایت پا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں سے محبت ہی کرتا ہے، اس لیے شرط محبت اطاعت رسول ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم اس کی رسول کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ وہ کون سے خوش قسمت لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے؟ مندرجہ ذیل قرآنی آیات میں اس سوال کے جوابات ہیں۔ احسان کا طریقہ اختیار کرو کیونکہ اللہ محسنون سے محبت کرتا ہے۔ احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے فرائض سے زیادہ کام کرے، جیسے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے تو نفل تہجد وغیرہ پڑھنا احسان کہلاتا ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کے علاوہ اگر ایام بیض اور پیر جمعرات کا روزہ رکھا جائے تو وہ احسان ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس کے علاوہ اگر صدقہ کیا جائے تو وہ احسان ہے۔ حج فرض ہے، اس کے علاوہ اگر عمرہ کیا جائے تو وہ احسان ہے۔ اور بندوں کے معاملے میں احسان یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے حق سے زیادہ دیا جائے۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں اور پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ 222۔ توبہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اس کی طرف پلٹنا، یعنی غلط راستے سے پلٹ کر سیدھی راہ کی طرف آ جانا توبہ کہلاتا ہے۔ اور یہاں پاکیزگی سے مراد جسمانی پاکیزگی بھی ہے اور روحانی پاکیزگی بھی، اور جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ اللہ پرہیزگار لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تو جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ آسمان میں آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، چنانچہ آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بغض رکھتا ہے تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو بلا کر فرماتا ہے میں فلاں شخص سے بغض رکھتا ہوں، تم بھی اس سے بغض رکھو، تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اس سے بغض رکھتے ہیں، پھر وہ آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے بغض رکھتا ہے، تم بھی اس سے بغض رکھو، تو وہ سب اس سے بغض رکھتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین
زمین میں بھی بغض رکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے تاک میں چراغ ہو، چراغ شیشے کی قندیل میں ہے، قندیل گویا کہ موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہے، نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف، اس کا تیل قریب ہے کہ روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نے نہ چھوا ہو۔ روشنی پر روشنی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی روشنی کی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ ہادی ہے، آسمان والوں اور زمین والوں کا وہی ان دونوں میں سورج، چاند اور ستاروں کی تدبیر کرتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کا نور ہدایت ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے، تب یہ فرماتے کہا اللہ تیرے ہی لیے ہے، سب تعریفیں سزاوار ہیں، تو آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب کا نور ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تمہارے رب کے ہاں رات اور دن نہیں، اس کے چہرے کے نور کی وجہ سے اس کے عرش کا نور ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت کتنی بڑی نعمت ثابت ہو سکتی ہے، اور اللہ کی نفرت مول لینے سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ان کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہمارے لیے قیامت کے دن حساب دینے میں مدد کرے گا۔ یوں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ آپ نے فرمایا تم قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم کو محبت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی تعداد 99 ہے۔ جو شخص ایمان اور عقیدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے 99 نام محفوظ کر لے، یا ان کے ذریعے دعا کرے، یا ان کے ذریعے اپنے رب کو یاد کرے، یا ان کے معنی جان کر عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ توحید اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کی توحید کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی ربوبیت و اہلیت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ رب العزت اپنے تمام ناموں اور صفات میں کامل و اکمل ہے، اس کا ہر نام اور ہر صفت ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے پاک ہے۔ پوری کائنات میں اس کے نام اور صفات میں کوئی اس کا ہم مثل ہے اور نہ شریک، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام ہیں، لہذا انہی کے ساتھ اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں کنج روی کا شکار ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا انہیں ان قریب بدلہ دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، جس نے ان ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ والو رب کی رضا کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، غریبوں یتیموں کو کھانا کھلانا، بیواؤں کی مدد کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، عبادات کرنا۔ یہ اتنے سارے اعمال، اتنی محنت و مشقت صرف رب کو راضی کرنے کے لیے ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے وہ بندہ رب کو راضی کر لیتا ہے، وہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، اپنے رب کو منانا چاہتا ہے، رب سے اپنی من پسند خواہشات پوری کروانا چاہتا ہے، وہ 11 رجب منگل کے دن ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ ماہ رجب سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اور جو بندہ اس دن کی قدر و قیمت، اس دن کی فضیلت و برکت کو جانتا ہے، وہ منہ سے نکلی ہر بات کو پوری کروا لیتا ہے۔ آج جن لوگوں کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر کے حالات خراب ہیں، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ دن بدن مایوس ہو رہے ہیں، آپ کا کاروبار بند ہو گیا ہے، جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ رکاوٹوں بندشوں میں جکڑے ہوئے ہیں، کہیں سے کوئی کامیابی کی امید تک نظر نہیں آ رہی، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 11 رجب منگل کے دن ہاتھ کی 3 انگلیوں پر 3 بار بتائے گئے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام پڑھنا۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے لیکن تاثیر بہت زیادہ ہے، طاقت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کسی پہاڑ کو بھی راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں تو پہاڑ بھی راستے سے ہٹ جائے گا۔ یہ دن واقعی بڑی فضیلت والا ہے۔ اگر آپ کوئی رب کے نظاروں کو، رب کے کمالات اور معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو منگل کے دن کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیے۔ آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ پورا دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھیے۔ درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کیجیے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش
الگ ہے، جس کو جو چاہے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آنکھوں کو بند کر لے اور ہاتھ کی 3 انگلیوں پر رب کعبہ کا یہ صفاتی نام پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم اعظم بہت بڑا ہے، جو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بڑا اسم اعظم ہے، جس کو پڑھنے سے فوری طور پر آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے یا حی یا قیوم، جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو دل ہی دل میں اپنی حاجت کے لیے رب سے مانگتے چلے جانا، زبان پر پڑھتے چلے جانا۔ 3 انگلیوں پر پڑھنا ہے، ایک انگلی پر 3 نشان، دوسری پر 3 نشان، تیسری پر 3 نشان، اس طرح 3 انگلیوں پر کل ملا کر 9 بار یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر 9 بار پڑھنا ہے۔ جلد بازی مت کرنا، جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ آج تو وہ دن ہے جو سال میں ایک بار آتا ہے اور یقینی طور پر ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ اس کی قسم خود رب نے کھائی کہ رب شعبان اور رمضان کا ہر دن قبولیت کے دن ہے۔ اللہ والو، ہاتھ کی 3 انگلیوں پر 9 بار یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ آپ 9 بار یا حی یا قیوم پڑھتے دوران 9 حاجات کو بھی ذہن میں رکھو گے تو وہ پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ 9 بار یا حی یا قیوم پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب سے مانگتے چلے جانا۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، آپ نے کسی سے بات کر لی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ دوسری بات، وظیفے کے دوران آپ کا دھیان بھٹکنا نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ساتھیوں بیٹھے دوستوں سے باتیں چل رہی ہوتی ہیں، ٹی وی ڈرامے لگے ہوتے ہیں، گانے سن رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا، آپ نے 9 بار یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ 1 منٹ کا وظیفہ اس توجہ سے، اس دھیان سے، اس محبت سے پڑھنا، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے۔ جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے، رب کعبہ کی قسم، وہ بندہ پہاڑ کو بھی ہاتھ لگائے تو وہ بھی سونا ہو جاتا ہے۔ آپ کے گھر سے غربت تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بیٹوں کے رشتوں کے لیے پڑھ لو، بے روزگاری سے نجات کے لیے پڑھ لو، بے اولادی کے خاتمے کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، نافرمان بگڑی ہوئی اولاد اور شوہر کے لیے پڑھ لو۔ آپ کسی بھی مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 3 انگلیوں پر 3 بار یا حی یا قیوم کو شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ جیسے ہی 9 بار یا حی یا قیوم بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جائے تو وہیں بیٹھے آپ نے یا قادرو یا رحیمو یا قادرو یا رحیمو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد صرف 7 بار سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور سورۃ کوثر جو رزق کے دروازے کھول دیتی ہے، سورۃ کوثر جو بند تقدیر کے تالے کھول دیتی ہے، سورۃ کوثر جو نسلوں کو آباد کر دیتی ہے، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ عمل مکمل کرتے ہی وہیں بیٹھے دونوں ہاتھ جوڑ کر رب سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے آپ کا اتنا شرطیہ اور طاقتور وظیفہ ضائع ہو جائے۔ سچی توبہ کے بعد رب کعبہ سے ضد کر کے مانگنا شروع کیجیے۔ آپ نے جو مانگنا ہے وہ آپ کو ملتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ میرا رب آپ کی ہر حاجت کو غیبی خزانوں سے پورا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی رکاوٹ ہے، آپ ہر طرح کے مسئلے کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے اور اس کے فوائد بہت زیادہ ہے۔ دوستو، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین آمین۔